دعائے مکارم الاخلاق صحیفہ سجادیہ میں متعدد دعائیں پائی جاتی ہیں اور ایک عظیم کتاب ہے. تیسرے نمبر کی کتاب ہے فقہ جعفریہ میں عظمت کے لحاظ سے اور مفاہیم کے لحاظ سے اور معانی کے لحاظ سے. سب سے پہلا قرآن ہے، پھر اس کے بعد نہج بلاغہ ہے، پھر اس کے بعد صحیفہ سجادیہ ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم کی کتاب ہونی چاہیے قرآن کے بعد، نہ نہج البلاغہ. نبی کریم نے بھی کتاب لکھی بعد میں؟ جی نبی کریم نے لکھی بعد میں؟ نبی کریم نے کوئی کتاب نہیں لکھی. نہیں لکھی. قرآن ہے نا قرآن تو ان کے اوپر نازل ہوا ہے. قرآن کا نام نازل ہوا. جی نبی کریم نے کتاب نہیں لکھی. نبی کریم نے جو بھی ارشاد فرمایا ہے، زبانی ارشاد فرمایا ہے، امام علی نے لکھا ہے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو چاہے وہ حدیث کی صورت میں ہو. اب سوال یہ ہے کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ نہج بلاغہ دوسرے نمبر کی کتاب ہے؟ اس کی دو وجہ ہے. کیونکہ نبی کریم جس طرح انہوں نے فرمایا نبی کریم کی ہاتھ کی لکھی کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن نہج بلاغہ کے 3 سیکشن، ان میں سے ایک سیکشن ضروری حتمی طور پر امیر المومنین کے ہاتھوں کا لکھا ہوا. یا اگر امیر المومنین نے لکھا تو ان کے صحابی ابو رافع نے لکھا ہے. جی سوال آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں سوال نہیں، میں نے پڑھا ہے وہ یہ کہ انہوں نے خود تو نہیں لکھی کتاب، لیکن ان کی جو خطبات اور یہ جو بھی کچھ بیان فرمایا انہوں نے، وہ بعد میں اپنے انہوں نے علامہ رضی نے جمع کیا نا. جی اچھا سوال آپ کا. ہاں، نہج بلاغہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. خطبے امیر المومنین کے امیر المومنین نہیں لکھے، ان کے صحابیوں نے لکھے. امیر المومنین کے مختصر الفاظ، مختصر جملے وہ بھی امیر، لیکن امیر المومنین کی جو خط ہے نا، خط اس میں وہ لکھے ہوں، خط امیر المومنین کے لکھے ہوں. اور ان میں سے بات خط خود امیر المومنین نہیں لکھے. ان کے ایک صحابی تھے ابو رافع، ان کے لکھنے والے تھے. جس طرح پیغمبر کے لیے لکھائی کا کام امام علی کیا کرتے تھے، اسی طرح امام علی کے لیے ابو رافع لکھنے کا کام کرتے تھے. ان کے منشی تھے. اچھا اچھا اچھا. جی وہ لکھا کرتے تھے. تو وہ جو ہے نا مولا کے خطبات کو سنتے تھے اور وہ لکھتے تھے. اب اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ بعض برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ فلاں حدیث میں امام ہے، یعنی حدیث کو اچھی طرح جانتا ہے. یہ آدمی فقہ میں امام ہے، فقہ کو اچھی طرح جانتا ہے. یہ آدمی لغت میں امام ہے، یہ لغت کو اچھی طرح جانتا ہے. یعنی اپنے فن کا کیا سائنسدان آپ کہیں، اسے امام کہتے ہیں. ایک امام ہے جس کا نام ہے امام نسائی، جس کی کتاب بھی ہے سنن نسائی. اہل سنت کی 6 کتابیں مین حدیث کی، اور سنی کی بچے بچے کو یاد ہے. ہماری 4 ہیں، کسی کو نہیں یاد، کیا اہتمام نہیں کرتے. ان کی 6 کتابیں حدیث کی، بخاری ہے، مسلم ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابن داؤد ہے، سنن نسائی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ابن ماجہ، نسائی، سنن ابن داؤد، یہ کتابیں ان کی. اور موطا امام مالک، یہ حدیث کی 6 کتابیں ان کی. اور میں ہمیشہ تقریر میں کہا کرتا تھا نا کہ مسلم نے یہ کہا، بخاری نے کہا، مسلم نے یہ کہا، بخاری نے کہا. ایک آدمی نے مجھے اعتراض جگہ بیان کی، جس پیغمبر نے کہا کہ میرے لیے قلم دو ہاتھ لاؤ، تو نہیں لا کر دی گئی. 5 جگہ لکھی ہے اس نے. باب وصیت میں لکھی ہے، باب میراث میں اس نے لکھی ہے، باب احتضار نزع کی حالت میں کیا کہنا چاہیے انسان، وہاں لکھی ہے 5 جگہ. اور خوب رسوا کی ہے اس آدمی کو جس نے قلم دو ہاتھ نہیں دیا پیغمبر. یہ بخاری کی بات کر رہے ہیں؟ جی بخاری کا. لیکن یہ بخاری جو ہے وہ بھی دوست تو نہیں تھا اہل بیت کا، لیکن یہ کام کر گیا ہو. ہاں یہ کام کر. یہ بات آپ نے صحیح کیا، اہل بیت کا دوست نہیں تھا بخاری. اہل بیت کیونکہ اس نے قاتلین امام حسین سے روایتیں بیان کر دی، نقل کر دی، لیکن امام جعفر صادق سے کوئی روایت نہیں بیان کی اس نے. ٹھیک ہے، حالانکہ اسی زمانے میں دوسرے لوگوں سے روایتیں لے رہا ہے. لیکن عجیب ہے، اسی بخاری میں تقریباً 100 سے زیادہ ایسے راوی ہیں جن کے بارے میں خود اہل سنت کہتے ہیں کہ شیعہ ہیں. صلوات پڑھنا. اور علامہ شرف الدین موسوی لبنان کے ہیں، ان کا مناظرہ ہوا ہے الازہر کے جو وائس چانسلر سے، ان سے. انہوں نے کتاب لکھی اور خطوط کا سلسلہ رہا ان دونوں کے درمیان.
شیخ شلتوت تھے جو اس کے جامع ازہر کے انچارج تھے. ان خطوط کو مجموعہ کتاب المراجعات جس میں تقریباً 150 ایسے مسلم اور بخاری کے راوی ذکر کیے ہیں جو جن کے بارے میں خود اہل سنت کہتے ہیں شیعہ. یعنی یہ کمال بھی اس میں. لیکن اس نے امام جعفر صادق سے امام باقر سے روایات نقل نہیں کی. یہ بغض ہے اس کا. حالانکہ عام اثر ہے. تو ظاہر بات ہمیشہ سے رہا ہے ان کے پاس. ہم اثر ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 6 کتابیں سنیوں کی ہیں. ہماری 4 کتابیں ہیں حدیث کی. مین کافی ہے, من لا یعذر الفقی ہے, استبصار ہے, تہذیب ہے. یعنی یہ کتابیں ہماری حدیث کی 4. اور ایک ہمارے محدثین نے کام اچھا نہیں کیا کہ ہماری کتابوں کے نام مشکل رکھتی ہیں. من لا یعذر الفقی کہاں یاد کرے حدیث کی. من لا یعذر الفقی صرف یہی یاد رہتا ہے تہذیب. اس کے بجائے وہ جس طرح کہا انہوں نے صحیح بخاری, اس کا نام رکھتے صحیح شیخ صدوق, صحیح صدوق, صحیح تو آسان ہو جاتا. تو ان کتابوں 6 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے نسائی, سنن نسائی. اور نسائی نے ایک کتاب لکھی ہے امیر المومنین کی شان میں, خصائص علی ابن ابی طالب, کہ ایسی فضیلتیں جو خدا نے امیر المومنین کو دی, کسی اور کو نہیں دی. اور یہ کتاب لکھ کر کے پیش کی اس نے شام میں. شام میں جب پیش کی تو شام میں تو معاویہ کے ماننے والے تھے, سارے معاویہ خیل تھے, معاویہ کے پیروکار تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی اے نسائی صاحب, تو نے 2 ایسے آدمیوں میں سے ایک کے متعلق کتاب لکھی جن کا آپس میں جھگڑا چل رہا تھا. کس کا کہا؟ اس امیر شام کا, ملعون کا, اور امیر المومنین کا. یعنی زمانہ دیکھیں اتنا عجیب ہو گیا کہ مولا روئے, رو کر کہا انزلنی الدہر ثم انزلنی حتی قال علی و معاویہ. زمانے نے علی کو اتنا گرا دیا کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ علی حق پر ہے, یہ معاویہ. یہ بحث قابل ہے, بحث نہیں ہے. یہ سننے جو اگر تھوڑا سا فکر کریں نا, سوچیں, تو اگر سنی کے معیار پر بھی دیکھیں نا, سنی معیار پر بھی, شیعہ معیار کو نہیں دیکھتے, پھر بھی مقابلہ نہیں ہے. کہاں بدر کا شاہ سوار اور کہاں زبردستی مسلمان ہونے والا, سنی معیار پر. اور سب سے زیادہ مقام حاصل ہے نا صحابہ کرام میں, وہ بدریوں کو, سب سے زیادہ مقام بدریوں کو حاصل. اور بدریوں میں سب سے زیادہ, بدریوں کے اندر سب سے زیادہ مقام کس کو حاصل ہے؟ امیر المومنین کو. بدر کا شاہ سوار کون ہے؟ بدر کا مجاہد کون ہے؟ وہ کون ہے بدر میں جس نے جو ہے وہ 24 کافر اکیلے مارے, اور باقی جو 75 کافر مارے گئے ان میں بھی مدد کی دوسرے مجاہدین کی. کون ہے؟ امیر المومنین. مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا ایک دفعہ, کہا بتائیں کہ شہدائے بدر کا بڑا مقام ہے یا شہدائے کربلا کا؟ آپ کیا بتائیں گے؟ میں معیار بتاتا ہوں, صرف معیار, آپ نے خود فیصلہ کرنا. 313 مقابلے میں 1000 کے مقابلے میں, لیکن کربلا میں 72 30,000 کے مقابلے میں. اللہ اکبر. جی کیا بات ہے. کربلا کے شہداء کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. میں صرف اہل سنت کو بتانے کے لیے, کیونکہ بعد میں لگائیں گے یوٹیوب. ایک اور تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ بدریوں نے پیاسے جنگ لڑی ہو, کہیں نہیں ملتا. شہداء کربلا نے 3 دن پیاسے جنگ, بھوکے پیاسے. بدری کہاں ہے؟ مدینے سے کتنے فاصلے پر ہیں؟ وطن میں اپنے نا جی. شہداء کربلا جو ہے اس میں نہیں ہے, اپنے وطن میں نہیں ہے, وطن سے دور ہے. اور بدریوں کو پیغمبر نے دعوت دی ہے, بلا کر لے گئے. لیکن شہداء کربلا وہ ہیں جن کو امام حسین نے زبردستی دعوت نہیں دی کہ آئیں, بلکہ کہا چلے جاؤ. لیکن یعنی جنت کا وعدہ بھی کیا, پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے, چراغ کو جایا گیا. بدریوں کے لیے ایسا نہیں. اور بدر کے بعد مال غنیمت ملا ہے. شہداء کربلا نے مال غنیمت لٹا دیے.
بدری اکیلے تھے, ان کے بیوی بچے نہیں تھے ساتھ ان کے. اکیلا ہونا انسان اس کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی, جی اس کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی, مارا جاؤں گا ختم. لیکن شہداء کربلا کو یہ مسئلہ بھی تھا, اور آخری دم تک ان کی یہ ذہن میں تھا کہ دشمن کہیں خیموں کی طرف نہ چلا جائے. آخری جملہ عرض کرتے ہیں, امام حسین جب گھوڑے سے گرے ہیں نا, تو اتنا جاؤ جلال تھا نواس رسول کا کہ دشمن قریب نہیں آ رہا تھا, ڈر رہا تھا. کہا کہ کس طرح پتہ چلا ہے کہ امام حسین کی روح پرواز کر چکی ہے یا امام حسین زندہ ہے, اور قریب آ نہیں سکتے تھے, اور ڈرتے تھے قریب آئیں کہ یہ کہیں زندہ ہو کے حملہ نہ کر دیں. اتنا جاؤ جلال, پیاسا ہے حسین 3 دن کا, یہ لیکن دشمن کی جرت نہیں کر رہا قریب آئے. تو ایک ان میں سے جو ہوشیار تھا اس نے کہا کہ گھوڑوں کو خیموں کی طرف دوڑا دیں, پتہ چل جائے گا کہ حسین زندہ ہے, روح پرواز کر چکی ہے. جب گھوڑے خیموں کی طرف دوڑے نا, تو امام حسین نے اس زخمی حالت میں, پیاس کی حالت میں بلند ہو کر اپنے بازوں کا سہارا لیا, آواز لیا, ظالموں میری غیرت گوارا نہیں کرتی, میں زندہ ہوں اور تم میرے خیموں پر حملہ آور ہو, پلٹ آؤ, اگر جرت ہے تو آؤ حسین کا مقابلہ کرو, بچوں کی طرف عورتوں کی طرف نہ جاؤ. یہ سننا تھا نا, لشکر پلٹا ہے, 30,000 کا لشکر. کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا, کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی, کسی نے پتھر اٹھا لیا. 30,000 کا لشکر پھینک رہا ہے, کوئی پتھر پھینک رہا ہے, کوئی نیزے پھینک رہا ہے, کوئی تلوار پھینک رہا ہے. مجھے یاد آ گئی امیر المومنین کی خواب, جب صفین سے پلٹ رہے تھے نا امیر المومنین, تو میدان کربلا میں آرام کیا امیر المومنین. ایک اچانک نیند سے بیدار ہو گئے, رونا شروع کر دیا امیر المومنین. امام حسن حسین آگے, محمد حنفی آگے کہ بابا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں رو رہا ہوں, میں نے خواب میں دیکھا ہے یہی میدان ہے, ایک اکیلا شخص ہے اور 30,000 کے لشکر نے اسے گھیرے میں لے لیا ہے, کوئی پتھر مار رہا ہے, کوئی تیر چلا رہا ہے. میں گھبرا گیا کون ہے, جب قریب سے دیکھا میرا بیٹا حسین ہے, اور میرا بیٹا آواز دے رہا ہے حل من ناصر ینصرنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ حل من مغیث یغیث. لوگوں میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں, میں فاطمہ کا جگر ہوں. لوگوں تم نے نہیں دیکھا کہ میں نبی کے کندھے پر سوار ہوا کرتا تھا؟ تو نے نہیں دیکھا کہ پیغمبر میرے لیے اپنے سجدے کا طول دیا کرتے تھے؟ اے حسین تو پکار رہے مدد کے لیے, لیکن تیری مدد کوئی نہیں کر رہا. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین یمنون کلمن. خدایا قلیل سی حاضر کو قبول منظور فرما, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما, برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام کے میں ظہور, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور امام کے انصار میں سے ہمیں قرار دے. ربنا آتنا